سازشیں ہیں جو ہمارے خلاف کی جا رہی ہیں۔ عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا کہ شیعت پر 3 حملے ان اسرائیلی امریکی یہودیوں نے شروع کیے ہیں، کیونکہ شیعوں نے ہی فلسطینیوں کو جگایا ہے۔ فلسطینیوں کی مدد کرنے والا ایران ہے۔ ان فلسطینی جتنے بھی زخمی ہوتے ہیں ان کے علاج بھی اسپتال تہران میں کیے جاتے ہیں۔ لہذا آج یہ اسرائیلی خبیث جو ہیں شیعوں سے انتقام کرنے کے لیے انہوں نے 3 حملے کیے۔ ایک یہ کہ شیعوں کے اندر وہابیت کو پھیلا دیا جائے۔ ہوشیار رہیے، وہابیت جو ہے وہ کبھی بھی شیعت کے اندر داخل نہیں ہونے پائے، کیونکہ ہمارا عقیدہ جو ہے ہم توسل کے ماننے والے ہیں، ہم یا علی مدد کے ماننے والے ہیں، ہم یا امام صاحب الزمان کے ماننے والے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں یہ روح اہل بیت، محبت اہل بیت ختم ہو جائے۔ صلوات محمد وعلی عزیزان گرامی، تمام وہابیوں کے سوالات کے جوابات اس کتاب میں موجود ہیں۔ یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے، آئین وہابیت آیت اللہ جعفر سبحانی کی، تاکہ کوئی بھی اگر وہابی عقائد آپ کے اندر پھیلائے آپ اس کا جواب دے سکیں۔ اور دوسرا حملہ کیا؟ اخباریت کا حملہ۔ یہ بہت خطرناک ہے۔ اخباریت اگر آ گئی تو شیعت ختم ہو جاتی۔ عزیزان گرامی، میں نے بتایا تھا یہ وہ خبیث مذہب تھا جس کے ذریعے سے 400 سال پہلے انگریز شیعوں کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ یہ عقل کے بھی خلاف ہیں، قرآن کی دلیل کو بھی نہیں مانتے، تقلید کو بھی نہیں مانتے، مجتہد کو بھی نہیں مانتے۔ اب ظاہر وہ بات جو ہے وہ نہیں کر رہے ہیں کہ اخباریت کی، مگر ہاں اخباریوں کا ایک مجتہد بھی انہوں نے بنا لیا ہے جھوٹا، جو دشمن اسلام ہے، دشمن ایران ہے، دشمن انقلاب اسلامی ہے، دشمن تشیع ہے۔ آج کل امریکہ نے آیت اللہ بنانے شروع کر دیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان، مگر وہ کیسے اس اخباریت کو داخل کر رہے ہیں؟ دیکھا، شیعوں میں جذباتی مسئلہ ہے علی ولی اللہ، وہ ظاہراً علی ولی اللہ کی بات کر رہے ہیں، مگر اصل مقصد ہے کہ اخباری مذہب کو شیعوں کے اندر ڈال کے شیعوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اور کس کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں؟ میں نے کل پرسوں عرض کیا، فقہ امام رضا علیہ السلام کا کتاب، وہ جو ہمارے دشمنوں نے لکھا ہے، سارے مجتہدوں نے اس پر پوری طاقت لگائی ہے کہ یہ کتاب ہمارے امام نے نہیں لکھی، کیونکہ اس میں لکھا گیا کہ نعوذ باللہ امام جاہل ہیں، اس میں لکھا گیا امام معصوم نہیں ہے، اس میں لکھا گیا ہے نعوذ باللہ کہ یہ قرآن کی جو سورے ہیں، سورہ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یہ قرآن کی سورے نہیں۔ یعنی سازش یہ ہے کہ اگر یہ کتاب لوگوں میں عام ہو جائے اور اس کی تعریف عام ہو جائے اور اس کے حوالے پیش کیے جائیں گے تو کیا ہوگا کہ بھئی شیعوں کا اس کتاب پر ایمان ہے، لہذا شیعوں کو کل کافر قرار دینے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ شیعہ کی اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جس کتاب میں ہے کہ یہ قرآن کی سورہ نہیں، اگر ایک سورہ کو بھی کوئی انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی عزیزان، یہ سازش ہے کہ لوگوں کو، سادہ لوگوں کو فریب دے رہے ہیں۔ علی ولی اللہ کا کوئی منکر نہیں، جو علی ولی اللہ کا منکر ہے وہ شیعہ ہے ہی نہیں۔ علی ولی اللہ ہمارا ایمان ہے، علی ولی اللہ ہماری جان ہے، علی ولی اللہ ہماری پہچان ہے، علی ولی اللہ ہمارے اتحاد کی نشانی ہے۔ جہاں سے بھی صدائے علی ولی اللہ نکلتی ہے تو مومن کا دل خود بخود کھنچتا چلا جاتا۔ ربائی نہیں، نعرہ لگائیں، آواز نہیں جائے گی۔ ربائی نہیں، آواز وہاں نہیں جائے گی، آپ کی مجمع زیادہ ہے، صرف نعرہ لگائیں۔ لہذا ہوشیار رہیے، یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، نعرہ تو وہ لگا رہے ہیں جو ہر شیعہ کا دل کا نعرہ ہے، مگر کون سی کتاب کا حوالہ لا رہے ہیں؟ جو ہمارے دشمنوں نے امام کی عصمت کے خلاف جو کتاب لکھی ہے، جو امام کے علم کے خطاب لکھی ہے، جس میں لکھا ہے کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ دونوں سورہ قل اعوذ برب الناس اور فلق یہ قرآن کی سورہ ہی نہیں ہے، تاکہ شیعوں کو کافر قرار دے سکیں۔ عزیزان گرامی، دوسرا جو حوالہ لاتے ہیں وہ بھی جس کی سند صحیح نہیں، اس کے بیچ میں کسی روایت کے بیچ میں ایک منافق بھی آ جائے تو اس حدیث کو ہم نہیں مان سکتے۔ مولا علی نے منع کیا ہے، اہل بیت نے منع کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ دوسری حدیث جو پیش کرتے ہیں آئے اسرا کے سامنے، جو حدیث لاتے ہیں ابی بصیر کی، اس کی سند ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ کسی سند کے لحاظ سے کوئی ایک راوی منافق ہے ہم اسے نہیں مان سکتے، سارے مومن ہونے چاہیے۔ اور وہ جو روایت لاتے ہیں وہی ابی بصیر کی 2 روایتیں ہیں۔ ایک جگہ تشہد میں کہتے ہیں کہ اس تشہد میں یہی تشہد جو ہمارا تشہد ہے کہ بھئی جس طرح ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اسی ابی بصیر کی روایت میں ایک روایت یہ ہے، اور دوسری وہ روایت لاتے ہیں جو فقہ
کے امام رضا کتاب سے جو ہماری کتاب نہیں ہے. تو اب اگر ایک ہی راوی کی دو حدیثیں مل جائیں اور دونوں میں تضاد ہو جائے, دونوں میں فرق ہو جائے, تو ہمارا مجتہد کیا کرے گا؟ ہمارا مجتہد ان اصحاب کرام کی طرف رجوع کرے گا جو اس حدیث کے بارے میں متفق ہوں. اب یہاں 14 حدیثیں ہیں جن میں 14 صحابی اماموں کے متفق ہیں کہ تشہد وہی صحیح ہے جو ہمارا تشہد ہے. صلوات پڑھی محمد و آلہ. توجہ فرمائیں, یہ علم حدیث کا اصول ہے کہ اگر ایک ہی راوی ہے, اس کی دو حدیثیں, دونوں میں فرق ہے. ہاں, ایک جگہ کہہ رہا ہے دن ہے, دوسری جگہ کہہ رہا رات ہے, وہیں وہ حدیث جو ہے ضعیف ہو گئی, وہ قابل اعتماد نہ رہی. ایک ہی راوی کہہ رہا ہے دن ہے, پھر کہہ رہا رات ہے, اس میں اعتماد کبھی مجتہد نہیں کرے گا. تو ان ضعیف حدیثوں کو لا رہے ہیں عزیزان گرامی تاکہ شیعوں میں فرقے ہو جائیں. ہوشیار رہیے. اور بدبختی یہ ہے کہ جہاں لوگ بیچارے ان پڑھ ہیں, بیچارے سادہ ہیں, گاؤں میں کتنے گاؤں میں جھگڑے ہیں. کل بھی چکوال کا ایک مومن آیا تھا, کہنے لگا مولوی صاحب بہت ظلم ہو گیا ہے, وہاں پر کچھ ایسے تاجر خون حسین انہوں نے آ کے شیعوں کو شیعوں سے لڑایا ہے. آج شیعہ پہ لعنت کر رہے ہیں, آج شیعہ پہ تبرہ کر رہے ہیں. مسئلہ یہی ظاہراً یہ علی ولی اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں, مگر ان کا مقصد ہے کہ شیعوں میں ایک فرقہ بنائے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. عزیزان لہذا بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اور تیسرا حملہ نصیریت کا حملہ, کہ شیعوں کے اندر نصیریت داخل کر دو تاکہ شیعوں کی دنیا میں تبلیغ ہو رہی ہے وہ رک جائے. یہ ایک تیسرا حملہ. اور ایسے خبیث, ایسے بے دین ذاکر, یہ دین فروش, وہ خرید لیے گئے. وہ آ کے ممبر پر کہتے ہیں جی اللہ جو ہے وہ مومن ہے, اور حضرت علی علیہ السلام نعوذ باللہ امیر المومنین, اللہ کا بھی امیر ہے. عزیزان کرام, اور چیلے چمچے بیٹھے ہوئے انہوں نے نعرہ حیدری لگا دیا کہ بھئی یہ سب شیعوں کا عقیدہ ہے, تاکہ وہی ٹیپ جو ہے کل سنائی جائے, ٹی وی پر سنائی. یہی ہو رہا. تیجانی صاحب کا 2 سال جو مناظرہ ہوا, تو وہ جو سامنے ایک کویتی تھا وہابی اور دوسرا ایران کا ایک وہابی تھا, انہوں نے وہ ٹیپ چلا دیا. عزیزان گرامی خبردار ہو جائیے, اگر کوئی ایسا ذاکر غلط بات کہہ رہا ہے آپ اٹھ کے احتجاج کریں, ورنہ وہی ٹیپ کل جو ہے مناظرے میں ہمارے خلاف استعمال ہوگی کہ دیکھو یہ شیعوں کا مولوی ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ علی جو ہے وہ اللہ کا بھی امیر ہے, تو اب شیعہ کافر ہے. یہ جو ایک کافر تو باہر ہمارے دشمن نعرہ لگا رہے ہیں کہ شیعہ کافر ہے, مگر ان سے خطرناک یہ اندر کا دشمن ہے. یہ آستین کا سانپ جو ہے یہ ان باہر کے دشمنوں کو ثبوت فراہم کر رہا ہے کہ دیکھو بھائی یہ جو شیعہ ہیں کافر ہیں, کیونکہ تقریریں ایسی کر رہا ہے کہ اللہ جو ہے وہ مومن اور علی امیر المومن. عزیزان گرامی, یہ جو نصیری ہیں ان پر ہر معصوم نے لعنت کی ہے. یہ نصیری کے ہاتھ کا کھانا پینا نجس ہے. شاعروں سے بھی درخواست ہے کہ وہ غلط شاعری نہ کریں, نصیریوں کی تعریف نہ کریں. نصیری نجس ہیں, ان کے ہاتھ کا کھانا پینا نجس ہے. ہر معصوم نے کہا ہے کہ وہ کافر بھی ہے, مشرک بھی ہے جو علی کو اللہ کا. صلوات پڑھی محمد و آلہ محمد. باہر کا دشمن اتنا خطرناک نہیں جتنا اندر کا دشمن خطرناک ہے. اب سنیے, الحمدللہ خدا نے ان کے چہرے سے نقاب بھی اب اتار دی ہے. پہلے پتہ نہیں تھا. یہ جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تو بش خبیث ڈیٹرائٹ میں 1.5 لاکھ شیعہ ہیں, وہاں تقریر کرنے گیا تھا. وہ تقریر میں نے خود شارجہ میں ٹی وی پر دیکھی کہ بش کے پیچھے ایک خبیث تاجر خون حسین, مقصد حسین کا قاتل, ایک ہمارا مولوی کھڑا ہے بش کے پیچھے. وہ کافر جو اس وقت کا دجال ہے, اور بش کبھی یوں ہو رہا ہے, پھر وہ مولوی کھڑا نظر ہے جیسے نوکر ہو, جیسے باڈی گارڈ ہو, محافظ ہو, شیعہ مولوی. پھر کبھی یوں ہو رہا ہے, پھر مولوی نظر آ رہا ہے. پھر کبھی عورتیں مرد تالیاں بجا رہے ہیں, تو پھر یہ گھبرا رہا ہے کہ میں کیا کروں, میں بھی بجاؤں یا نہیں بجاؤں. اتنی شیعت کی اس کمبخت نے بے عزتی کی. اور اسی وقت ہمارے دوست ہیں وہاں ڈیٹرائٹ میں, مولانا ہیں حشام, وہ باہر مظاہرے کر رہے تھے مومنین کے ساتھ. جو سچے مومنین تھے, وہ بش تقریر اندر کر رہا تھا, وہ باہر مظاہرے کر رہے تھے. اور یہ خبیث مولوی جو ہے, یہ جو ہے اندر بش کے پیچھے نوکر بنا ہوا. ہمیں پہلے بھی اس کے بارے میں شک تھا کہ 18-20 سال سے جب امریکہ جا رہے تھے, دیکھتے تھے کہ ان کی حرکتیں یہ ایران کے خلاف ہیں, یہ امام خمینی کے خلاف. اب یہ کھل کے سامنے آئے. اب سازش کہاں سے چلتی ہے؟ انہی کا, اسی خبیث مولوی کا جو ہے ایک دفتر ہے, ایک بہت بڑا ادارہ لیا ہے, نام اس کا اس نے امام برگہ رکھا ہے, مگر ہے وہی مرکز سی آئی اے کا. یہ لندن میں ان کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے, ٹھیک. اور وہیں سے نصیریت کی بھی تبلیغ ہو رہی ہے, اور وہیں سے اخباریت کا حملہ بھی ہو رہا ہے. وہیں سے پیسہ آ رہا ہے, وہیں سے. اور وہیں سے امریکہ نے ایک اپنا آیت اللہ بنا کر 2-3 سال پہلے پاکستان میں بھیجا تھا. ہاں جی, آیت اللہ ایسے نہیں بنتے.
جب تک کہ ایران میں کم میں کسی مدرسے میں حوزے میں درس سے خارج نہ دیں۔ اب امریکہ نے بھی جھوٹے نقلی آیت اللہ بنانے شروع کر دی، وہی اسی مرکز سے وہ پاکستان آیا، نہ اس کو فارسی آتی تھی، نہ اس کو اردو آتی تھی، نہ اس کو سندھی پنجابی کچھ نہیں، وہ پورا پاکستان گیا۔ میں پارا چنار تھا تو پتہ چلا کہ آیت اللہ آ رہا ہے، میں تو